بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے اخلاق کریمہ اسلام کے دائی ہیں۔ اگر کوئی اچھی نیت سے آپ کے معجزات کو دیکھتا ہے یا آپ کے اخلاقیات کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، اور وہ خوش قسمت انسان ایمان لے آتا ہے۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف جلد اول میں اسی حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ایک غزوہ سے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ صبح کی نماز پڑھی، رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا، صبح کی نماز کے بعد چلے تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ خاتون ہے اور اس کے پاس پانی کے 2 برتن ہیں، ایک اس کی دائیں طرف ایک بائیں طرف ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ پانی ادھر کہیں قریب ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ پانی کتنا دور ہے؟ اس نے کہا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے 1 دن رات کی مسافت پر پانی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی دو۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر گئے تو درمیان میں ظاہر ہے کئی باتیں ہوئی ہوگی، اجازت کے بغیر تو حضور علیہ السلام پانی نہیں لے سکتے تھے نا، تو حضور نے اس سے کہا کہ یہ پانی ہمیں دو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، میرے بچے یتیم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پانی جب اپنے برتنوں میں انہوں نے ڈالا تو اس کے جو برتن تھے، مشکیزیں یا جو بھی تھے، وہ اسی طرح بھرے ہوئے تھے، اس کا پانی کم نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے لیا، وضو کیا، پیا، اپنے برتنوں میں ڈالا، اس کے باوجود وہ پانی جو ہے اسی طرح باقی موجود تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ، روٹی کے ٹکڑے ہیں اور بھی یہی کچھ ہو سکتا تھا، جو کچھ بھی یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کوئی درہم ہے، دینار ہے، سارے جمع کر کے حضور علیہ السلام نے اس خاتون کو دے دیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پانی، صرف پانی لے کر یہ نہیں کہا کہ جاؤ پانی اور لے لینا ادھر سے، آپ کو تو پتہ ہے کہ چشمہ کہاں ہے، تو ہم مسافر لوگ ہیں، جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور لہٰذا ہماری ضرورت آپ دوبارہ لے لینا۔ نہیں، پانی بھی واپس پورے کا پورا اس کے پاس ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو مال بھی مل گیا۔ یتیم بچوں کی ماں تھی، اس کو انہوں نے جو چیز، کھجوریں تھیں یا روٹی تھی، دے دیا، اور وہ خاتون خوش وہاں سے چلی گئی۔ جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے یا نبی ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک تو ہے، یعنی اتنا کچھ جو ہوا ہے کہ پانی باقاعدہ باقی رہ گیا، پانی انہوں نے لے بھی لیا، تو یا تو یہ کوئی بڑا جادوگر ہے جس کے جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یا نبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم سے بچانا تھا، خوش قسمت بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ بھی ایمان لے آئی اور اس کے خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے کن مشکلات میں جہاد کیا۔ کتاب کے نیچے درمیان جو بین السطور ہوتا ہے وہ لکھا ہے کہ یہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، تو اتنی مشکلات میں کہ پانی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور ایک حدیث تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ 1 کھجور پر گزارا کرتے تھے ایک دن میں، اور پوچھا گیا کیا کرتے، انہوں نے کہا جی ہم چوستے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محنتیں اور مشقتیں کہ آج الحمدللہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو اس کا عوض بھی دینا چاہیے، صرف ایک غاصبانہ قبضہ ہی نہ ہو۔
حضور علیہ السلام کا تو جو معجزہ تھا کہ پانی بھی اس طرح باقی رہا اور اس کو اور چیزیں بھی دے دی۔ اور تیسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے اچھے رویے سے دین پھیلا ہے، ان بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا خاندان بھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اس انداز زندگی پر عمل کی، اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔